دوستوں کو سنا، عراق اور غلام داری کی قدیم ترین تہذیب، oldest civilization of slavery in Iraq. It is for today. قدیم ترین غلام داری کا آغاز عراق میں ہوا۔ غلام داری کا جنم عراق میں ہوا۔ غلام داری کی قدیم ترین تہذیب عراق میں قائم ہوئی۔ مذہبی ہسٹری، مذہبی تاریخ اور اینتھروپالوجی کی تحقیق اس موقف کے حق میں دلائل پیش کرتی ہے۔ مذہبی تاریخ کے مطابق حضرت نوح کی امت عراق میں آباد ہوئی تھی۔ عراق میں دو ندیوں کی تاریخ اہم ہے، دجلہ اور فرات۔ عراق کو زرخیز علاقہ بناتے ہیں۔ نوح کی قوم عراق میں آباد ہوئی۔ دجلہ اور فرات کے کناروں پر زراعت کا آغاز ہوا اور اس طرح سے عراق میں غلام داری کی تہذیب نے جنم لیا۔ اس کا مطلب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جدید حجری دور کا انقلاب، نیولتھک ریولوشن، عراق میں آیا تھا۔ قدیم ترین تہذیب کی سرزمین عراق ہے۔ قدیم ترین غلام داری کی تہذیب بھی عراق میں پیدا ہوئی۔ حمورابی نے آئین لکھا تھا۔ غلام داری کا آئین حمورابی نے لکھا تھا۔ اس کو پہلا آئین کہا جاتا ہے۔ عراق میں ہزاروں برس پہلے غلام داری کا آغاز ہو گیا تھا، زراعت کے ساتھ اور تجارت کے ساتھ۔ 4000 قبل مسیح میں عراق ایک غلام داری کی بڑی تہذیب تھی۔ اس تہذیب کو امپائر کا درجہ مل گیا تھا۔ عراق کو قدیم لٹریچر میں میزوپٹیمیا کہتے ہیں۔ 2000 قبل مسیح میں عراق پر نمرود خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ نمرود بابل کے حکمران بنے۔ بابل میزوپٹیمیا کا دارالحکومت تھا۔ یہاں بڑا مندر تھا۔ چیف گاڈ مردوک کا مندر بھی بابل میں تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا آئین نمرود نے لکھا تھا۔ نمرود نے غلام داری کا قانون بنایا تھا، جس کے مطابق ہاتھ کے بدلے ہاتھ، قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ،
کی سزا تجویز کی گئی تھی، لیکن یہ قانون صرف غلام داروں کے لیے نہیں تھا، غلاموں کے لیے تھا۔ غلاموں پر نافذ ہوتا تھا۔ آقا طبقہ اس قانون سے بالا تھا، اشرافیہ قانون سے بالا تھی، اور غلاموں پر قانون نافذ ہوتا تھا۔ غلام داری نے دو طبقے پیدا کیے تھے، ایک آقا طبقہ، ایک غلام طبقہ۔ یہ مذہب تھا، مذہبی قانون تھا، مذہبی نظام تھا۔ پروہت نے بتایا تھا یہ نظام دیوی دیوتاؤں کا بنایا ہوا ہے۔ دیوتا نے غلام کو غلام پیدا کیا ہے اور آقا کو آقا پیدا کیا ہے، اس لیے غلام کا فرض ہے کہ وہ وفادار رہے، تابع دار رہے اور آقا کی خدمت کرے۔ یہ تھا وہ آئین جو غلام داری کی تہذیب میں بنایا گیا، نافذ کیا گیا۔ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے عراق میں، اور شہر تھا، اور حضرت ابراہیم کے والد آزر بت تراش تھے۔ وہ بت تراشی کرتے تھے، بت فروخت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بھی اس کاروبار میں شریک ہوئے۔ وہ بت فروخت کرنے جاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت اچھا برا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ غلام داری کا نظام آسمانی نظام نہیں ہے، یہ ایک مصنوعی نظام ہے۔ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ یہ خبر دربار تک پہنچی تو حضرت ابراہیم کو دربار میں بلایا گیا، کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا، سوال کیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے وہی کہا، خدا ایک ہے، بت پرستی جھوٹ ہے، اور یہ کوئی نظام آفاقی نہیں ہے، یہ آپ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جو سچ تھا ابراہیم نے بتا دیا، جس کا نتیجہ ابراہیم کو سزا دی گئی، چتا کی سزا۔ ابراہیم کو کافر قرار دیا گیا، وہ مذہب کا مخالف تھا اور منکر تھا، اس لیے اس کو جلانے کی سزا دی گئی۔ حضرت ابراہیم اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ عراق سے ہجرت کر گئے، والد بھی ساتھ تھے۔ مشکلات سے گزر کر حضرت ابراہیم مصر کے ایک علاقے حبرون میں چلے گئے۔ وہاں بی بی سارا کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ مذہبی کتابوں میں لکھا ہے
اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ چھوڑ آئے، جو تاجروں کی ایک آبادی تھی۔ وہاں چھوڑ کر وہ واپس ہیبرون آ گئے اور اپنے قبیلے کے ساتھ رہنے لگے۔ اس علاقے میں صرف ایک ہی قبیلہ تھا جو ایک خدا پر یقین رکھتا تھا، باقی پورے علاقے میں بت پرستی کا نظام تھا۔ حضرت ابراہیم 1821 میں وفات پا گئے۔ ان کی عمر 175 سال تھی۔ 175 ایئرس اولڈ ابراہیم ڈائٹ۔ وہ مالک نہیں تھے، ان کو قبر کی جگہ دینے کو کوئی تیار نہیں تھا، لہذا قبیلے نے پیسے جمع کر کے حضرت ابراہیم کے لیے قبر خریدی اور ان کو ہیبرون میں دفن کر دیا۔ لیکن مصر میں غلام داری کی تہذیب قائم رہی، اور اسی طرح عراق میں غلام داری کی تہذیب بھی قائم رہی۔ شواہد یہ بیان کرتے ہیں اور اس میں حقیقت نظر آتی ہے کہ غلام داری کی قدیم تہذیب عراق میں پیدا ہوئی، عراق میں کام ہوئی، اور پھر عراق سے فرٹائل کرسنٹ تک چلی گئی۔ اس کے بعد پھیل کر دنیا کی، زرعی دنیا کی تہذیب بن گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک مالک طبقہ ہے اور دوسرا محنت کش طبقہ ہے۔ قانون صرف غریب طبقے پر نافذ ہوتا ہے۔ شکریہ۔